الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے باواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کی ثنا تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک دی ذات والا ستودہ صفات دے واسطے جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک کی شش جہات بھی ہے اور ساڈا سارے دا پالنہار بھی ہے. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرمدن 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 سرمدا. آپ دے دربار گوہر بار اندر ہدیہ عقیدت و محبت و ارادت عرض کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، قاری صاحب دے حکم دے اتے میں حاضر ہویا 11ویں شریف جی 11ویں شریف دی ماہانہ محفل پاک جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال ساڈا چل کے آنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آمین. رب ذوالجلال قدم قدم دے اتے ساڈے واسطے انہاں نوں ذریعہ نجات بنائے اور قدم قدم دے اتے ساڈے گناہاں دا کفارہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. قاری صاحب نے مینوں آکھیا سی تقریباً ادھا ایک گھنٹہ تے انشاءاللہ میں ادھے گھنٹے تو پہلے ہی جان چھڑ دیا گا، یہ بھی انشاءاللہ. لیکن عرض یہ ہے کہ جتنی دیر بہو نا بغیر میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں بنن لگا، بغیر جڑا نا کہ گفتگو تمہید دی گفتگو تو ڈائریکٹ گل شروع کراں گا صرف اور صرف 15 تو 20 منٹ اگر تواڈی طبیعت اجازت دے تے بالکل نہ حشاش بشاش ہو کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی ساریاں آیتاں اٹھاؤ 6666 کم و بیش آیات مقدسات او نے جڑیاں رب تعالیٰ نے ساڈے نبی دی عظمت وچ بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن انج آکھ لو کہ قرآن دی الف الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بے شک اس دے اندر تو کوئی شک نہیں ہے نا جی. خالق کائنات میں سے قرآن پاک کے اندر بڑی مشہور سورہ ضحیٰ شریفہ والضحیٰ سارے نو آندی بھی ہوئے گی، اگر سارے نو نہیں تے پہلے 2-3 لفظ دے تقریباً سارے نو آندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا. صرف انہاں دو لفظاں دے اوپر ہی جڑا نا کہ انہاں نو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا اے الفاظ جڑے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے نے نا، انہاں دے اندر حضور علیہ السلام دی کیڑی کیڑی عظمت ہے. سبحان اللہ. رب فرمایا والضحیٰ، حبیب پیارے مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے. سبحان اللہ. کیڑے وقت دی قسم ہے؟ چاشت دے وقت. انہاں دے میں معنی بیان کراں گے. والضحیٰ واللیل اذا سجا دے مفسرین نے محدثین نے کی معنی بیان کیتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے والضحیٰ حبیب پیارے مینوں چاشت دے وقت دی قسم ہے. واللیل اذا سجا تے مینوں رات دی تاریکی دی قسم ہے. رات دی تاریکی جدو رات گٹا ٹوپ چاہ جاوے، جدو رات دا اندھیرا ہو جاوے اس اندھیرے دی قسم ہے. تے والضحیٰ تے مینوں چاشت دے وقت دی قسم. چاشت دا وقت کیڑا ہوندا بلا؟ جدو سورج صبح طلوع ہوندا ہے نا،
جدو فل اپنے عروج تے آ جاوے تقریباً یعنی سورج طلوع ہون تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد تقریباً جڑا کہ چاش دا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے اس چاش دے وقت دی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ سوچنے والی گل ہے نا. اللہ نے کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ محدثین اٹھا کے دیکھو, مفسرین اٹھا کے دیکھو, بالخصوص خزائن العرفان اٹھا لو, تقریباً کنز الایمان شریف تے پیا ہوئے گا الماری اٹھاؤ, اس سے ایسے دی آئے مبارکہ دی تفسیر دے اندر دیکھو گے نا تے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر کئی محدثین نے نقل فرمایا کہ اللہ نے چاشت دے وقت دی قسم اس واسطے کھا دی کہ چاشت دے وقت اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنے نال گلاں کرنے دا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اس واقعہ چاچ دے وقت دی قسم ارشاد فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہن حضور دی عظمت والی گل سنیے. یقیناً موسیٰ علیہ السلام دا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نال ڈائریکٹ بغیر واسطے تو گلاں کیتیاں نے. بے شک. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, کہ موسیٰ علیہ السلام ہونے کہ جنہاں نے رب نے خوب کلام فرمایا, سبحان اللہ. گلاں کیتیاں نے. بے شک. لیکن ساڈے نبی دی مقام کی ہے یارو, جس وقت دے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے, حضور نے رب دے نال گلاں بھی کیتیاں, رب دا دیدار بھی کیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا موسیٰ علیہ بات. السلام نے صرف گلاں کیتیاں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس وقت موسیٰ علیہ السلام گلاں کیتیاں اس وقت دی قسم قرآن وچ ارشاد فرما دی. سبحان اللہ. ساڈے نبی دا مقام کی ہوئے گا جس اس وقت دا مقام کی ہوئے گا جس وقت ساڈے نبی حضور دے قرب خاص ہے, رب دے قرب خاص ہے جا کے رب دا دیدار بھی کیتا, رب دے کلام بھی فرمایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پہلا معنی کی چاش دے وقت دی قسم, اور کیوں قسم ارشاد فرمائی یہ بتا سکتا. دوسرا اس دا معنی تفسیر عزیزی اٹھا لو, تفسیر غرائب القرآن امام نظام الدین نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھا لو, تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھا لو. تمام تفاسیر دے چارہ تفاسیر دے اندر تے موجود ہے نا بالخصوص کہ اللہ فرمایا والضحیٰ, حبیب پیارے منو تیرے علم دی قسم ہے. کیا بات. سبحان اللہ. منو تیرے علم دی قسم. اج کل علم دا بھی بڑا بخار ہو جاتا ہے نا کہ فلانی شاید نہیں سی پتا, فلانی دا نہیں سی پتا, فلانی دا نہیں سی پتا, فلانی دا نہیں سی پتا وغیرہ وغیرہ. رب اس آئے مبارکہ دے اندر قسم اٹھا کے والضحیٰ, حبیب تیرے علم دی قسم ہے. رب ایک قسم اٹھا کے دستا ہے کہ میرے نبی دے علم دے شک نہ کرے. سبحان اللہ. رب دستا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حبیب پیارے اسی تینوں ایسا علم عطا فرمایا جو تو نہیں سی جانتا سی سارا کچھ تینوں سکھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ حضور فرماندے امام نور الدین حسمی نے مجموع زوائد کے اندر قبلہ نقل فرمایا, اس سے روایت میں پڑھنا ہوئے تھے کنز العمال کے اندر 2 سنداں دے نال روایت موجود ہے. ایک روایت پڑھنی ہوئے تھے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمائی. ایک روایت کتاب الفتن کے اندر امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی. کمال روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری آنکھاں دے سامنے حجابات اٹھا دیتے, پردے اٹھا دیتے, میں پوری کائنات نو ویکھ رہا اور ویکھدا رواں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. کیویں ویندے ہو؟ ایک تے ہوندا کہ تو بندہ ہن آسمان دے ستارے وی سی ویکھ لی دے نا, باہر سجدے وچ کھڑے ہو کے آسمان دی طرف نگاہ کریے سن آسمان دے ستارے نظر آندے, کو پہلے آسمان دا, کو دوسرے دا, کو تیسرے دا, کو چوتھے دا, بس چوتھے دا کہ ساڈی نگاہ بھی نہیں جاندی. لیکن ساڈے نبی دی نگاہ ایتھے تک نہیں محدود. سرکار فرمایا کانما انظر الی کف ہذہ, فرمایا کہ جویں ہاتھ دی ہتھیلی نو بندہ ویکھے تے ہاتھ دی ہتھیلی دی کوئی شے بھی چھپ نہیں سکتی. فرمایا انج ہی میں قیامت تک آن والی ہر شے نو ویکھ رہا, کوئی شے میرے تو چھپی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. سبحان اللہ. میں انج ہی قیامت تک ہر شے نو ویکھ رہا اور ویندا رواں گا. سبحان اللہ فرمایا حبیب پیارے تینوں سانو تیرے اس علم دی قسم ہے جڑا اسی تینوں خود عطا فرمایا. رب آکھے الرحمن علم القرآن, میں اپنے نبی نو علم دیتا ہے. تے اج دا کوئی بندہ اٹھ کے آکھے کہ جی فلانی شاید نہیں سی پتا تے فلانی دا نہیں دیتا, اونوں اپنی عقل دا علاج کرانا چاہیے. بے شک. عزیزاں نے گرامی قدر والضحیٰ فرمایا مینوں تیرے علم دی قسم ہے, واللیل اذا سجا, تے فرمایا حبیب پیارے مینوں تیرے عفو وہ درگزر دی قسم ہے جس دی وجہ تو اپنے غلاماں دے اپنے صحابہ دے عیباں دے اوتے پردہ پوشی فرما. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ
تفاسیر دے میں حوالہ جات کوٹ کر چکے ہیں. آئیے تیسرا معنی اس سے آئے مبارکہ دیتا ہے. والضحیٰ دا تیسرا معنی فرمایا حبیب پیارے منو تیری اونا گھڑیاں دی قسم ہے جنہ گھڑیاں دے اندر تو دنیا دے وچ آیا سی, یعنی کہ تیری میلاد والی گھڑی دی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کیا میلاد کتھے لکھیا ہے؟ اے والضحیٰ پڑھ لو اتھے لکھیا ہے. اے جی حوالہ شرح شفا اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا. سبحان اللہ. 2 جلدہ علی چ بھی موجود ہے, قبلہ 4 جلدہ علی چ بھی موجود ہے. کئیاں نو شارٹ کٹ کرن دا بھی بڑا خطرہ ہوندا ہے نا. جیڑی عظمت مصطفیٰ والی گل ہے وہ حدیث دیاں کتاباں جو بھی ہم تے کڈنی شروع کر دتیاں ہیں. استغفر اللہ العلی العظیم. لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے. بے شک. رب فرمایا والضحیٰ حبیب پیارے تیرے میلاد والی صبح دی قسم ہے. سبحان اللہ. واللیل اذا سجا فرمایا حبیب پیارے تے تیری معراج والی رات دی بھی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرح شفا دے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ایسے نو لسان العیون دے اندر سیرت لسان العیون فی سیرت النبی المامون امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہ دیئے سیرت حلبی ہے نا انہ دیئے لسان العیون. اے لسان العیون دا اصل جڑا لفظ لسان العیون ہی ہے انہوں سیرت حلبیہ مشہور کیتا گیا. جس طرح تاریخ دمشق ابن عساکر میں تاریخ دمشق دے نام تو صرف مشہور ہے, حالانکہ 84 جلدہ نے. اللہ 84 جلدہ دوتے حدیث کی کتاب ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ہی لسان العیون ہے سیرت کی کتاب, لیکن اس کے اندر یہ نام سیرت حلبیہ کا نام تو ہاں مشہور ہے, یہ ترجمے میں مل جاندے ہیں, لیکن اس کا اصل نام ہے لسان العیون فی سیرت النبی المامون امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے. آپ نے بھی یہی معنی لکھا ہے. اور پھر چوتھا معنی فرمایا حبیب پیارے منو تیریاں اونا حالتاں دی قسم ہے جنہ حالتاں نو تیرے سارے غلام بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیڑی ہیں بھی حضور علیہ السلام کھانا کس طرح کھاندے سن, حضور علیہ السلام پانی مبارک میں نوش فرماندے سن, حضور علیہ السلام دودھ مبارک میں نوش فرماندے سن, حضور لباس کی میں دا پہن دے سن, حضور علیہ السلام چلدے کی میں سی, حضور صحابہ دے مجمع بیٹھتے سن تے کی میں بیٹھتے سی. سبحان اللہ. حضور اپنی ازواج مطہرات دے حجرات جاندے سن تے کس طرح جاندے سی, حضور دی ازواج مطہرات دے حجرے تے حضور دی کیفیت کی ہوندی سی, حضور دی صحابہ دے جرمٹ کی کیفیت ہوندی سی. سبحان اللہ. یعنی کہ جنہ کیفیات نو فرمایا جنہ تیریاں حالتاں نو تیرے غلام جان دے نے نا, فرمایا مینوں انہاں دی قسم ہے. سبحان اللہ. اے والضحیٰ دا معنی. لیکن ایتھے میں روک کے ایک عرض کر دیواں کہ بعض اوقات سانوں پتہ کی ہوندا ہے کہ جی دیکھو سرکار بھی تے کھاندے سن تے اسی بھی کھانے ہیں, ہاتھ تے انہاں دے بھی 2 سن ساڈے بھی 2 ہی ہیں, اکھاں تے انہاں دیاں بھی 2 سی ساڈیاں بھی 2, کان انہاں دے بھی 2 ساڈے بھی 2, تے ادا مطلب ہے کہ ساڈے ورگے ہی ہوئے. استغفر اللہ. میں کہا پھر اے اگر اس طرح کہنا کہ ہاتھ کان تیرے بھی 2 آ, کان کتے دے بھی 2 آ, اللہ اگلے لفظ نہیں میں بولتا, ٹھیک ہے, سمجھنے والے سمجھ جاؤ گے. عزیزہ نے گرامی قدر, لیکن اے ویکھ کے ہاتھ اگرچہ حضور علیہ السلام دے بھی 2 نے, کان انہاں دے بھی 2 نے, پاؤں مبارک انہاں دے بھی 2 نے, ساڈے بھی 2 نے, لیکن ساڈا ہاتھ اب بڑی مشکل ہے کہ 2 تو 2.5 فٹ تک چلا جائے گا. ساڈے نبی دی عظمت یہ ہے کہ کھڑے مدینے دی سرزمین تے نے ہاتھ او 7 آسمانہ پار سندرا پار جنت تے چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ دے دیتا ہے, واقعہ کاری صاحب کو سن لیا بے شک. نماز پڑھا دے حضور دا ہاتھ جو گیا نہیں گیا, انگوراں دا گچھا توڑن لگے سن, واقعہ کاری صاحب تانوں سنا دین گے, بخاری شریف وچ موجود ہے. اے بھی کسی عام کتاب دا حوالہ نہیں ہے, بخاری دا. تے بخاری تے نہ ہوے تے میں بھی کھان نوں تیار, کٹ دیو تے ایک الگ گل ہے, مختصر صحیح بخاری تے نہ ہوتے, مختصر صحیح بخاری بنا کے تے او حدیثاں کڈی او عظمت مصطفیٰ والی تے ایک الگ چیز ہے. لیکن عزیزاں نے گرامی قدر, حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہ حالتاں دی سانو غلاماں نو پتہ فرمایا محبوب پیارے انہاں حالتاں دی بھی مینوں قسم ہے, اور واللیل اذا سجا تے حبیب پیارے جنہ حالتاں نو میں رب دے علاوہ کوئی نہیں جانتا انہاں دی بھی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیڑی حالتاں نے, حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول و بلا فاصلہ, سبحان اللہ. حضور دے یارے غار دا نام آوے تے بندے دی سبحان اللہ نہ بولے. سبحان اللہ. اے ذہن وچ گل رکھیا جے, کسے دا ایمان چیک کرنا ہوئے نا, 2 ہستیاں دا ذکر بالخصوص, ایک سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کرو, جے تے اندروں کچھ ہویا تے آپ پہ یہ وار آ جائے گا, ٹھیک ہے.
صرف اتنا کہو خلیفہ اول و بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق، بس سبحان اللہ، جو اندر ہے باہر آ جائے گا۔ دوسرا مولا علی، کیا بات، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرا مولا علی دا بس دو نہ لو آپ اندر بغض باہر آ جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ کیڑا صحیح ہے تو کیڑا دو نمبر ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اور پھر اتنے بھی یہی گل سن لیں کریم آقا علیہ الصلوۃ، اسی اہل سنت و جماعت ساڈا ایک سلفن خلفن نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی دے نال جس شخصیت دی نسبت ہو گئی، بے شک، جس شخص دی نسبت، جس مرد دی عورت دی نسبت ساڈے نبی دے نال ہوگی، جس چیز دی نسبت ساڈے نبی دے نال ہوگی، ساڈے واسطے او چیز، او شخص، او مرد اور عورت، او بچہ قابل عزت و قابل احترام ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے، اور جیڑا اس عقیدے تو ماڑا جے بھی ادھر ادھر ہوئے حضور دی کسے بھی نسبت حوالے نہ، بلکہ وہ بڑا ایک مشہور سید غلام رسول قاسمی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ القدسیہ شیخ الحدیث سرگودے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے، میرے ذہن جو اتنے آ گیا، انہوں میں پڑھ دینا۔ انہوں نے آخر قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، سبحان اللہ، مانا ہے یہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان انہاں دی لکھی ہوئی یہ پوری نعت پڑھا نا تے میں ہر مصرے دے اوپر، شعر نہیں، ہر مصرے دے اوپر قرآن و حدیث دی، قرآن بھی پڑھا گا، حدیث دی کتاباں بھی پڑھا گا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ادھے گھنٹے وچ میں ساری گلا یہ موضوع زیادہ چھیڑ پھر اور گلا ایڈ ہوندی جان گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور دیاں عظمت او کیفیات کو نہیں جانتے جڑا میرا رب جانتا ہے۔ اور ایک گل کریم آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی، مطالعہ المسرات کے اندر، مسرات کے اندر امام مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، حجت اللہ علی العالمین کے اندر امام سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اے ابو بکر تو میرے بچپن دا ساتھی ہے، لڑکپن دا ساتھی ہے، میری جوانی دا ساتھی ہے، میرے بڑھاپے دا ساتھی ہے، میرے سفر دا ساتھی ہے، میرے حضر دا ساتھی ہے، میرے غار دا ساتھی ہے، اور میرے مزار دا بھی ساتھی بنے گا۔ سبحان، تو ساری زندگی میرے نال رہا ہے، لیکن کچھ میری حالتیں ایسیاں نے کہ مینوں میرے رب دی عزت دی قسم ہے جس نے مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے، میریاں انہاں کیفیات، میری اصل حقیقت نے فرمایا اے ابو بکر تم ہی نہیں جانتا، اللہ، کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرے فرمایا رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرمایا حبیب پیارے والضحیٰ تیریاں انہاں حالتاں دی قسم ہے جنہاں نو تیرے غلام نہیں جانتے نے، واللیل اذا سجا، تے حبیب پیارے مینوں تیریاں انہاں حالتاں دی قسم ہے کہ جنہاں نو میں رب تو علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، اور اگلا اس کا معنی کنے ہو گئے؟ چار، مینوں یاد ہے یار، چار ہوئے نے معنی۔ پنجواں معنی حبیب پیارے والضحیٰ، حبیب پیارے مینوں تیرے چہرہ انور دی قسم، سبحان اللہ، آپ ہمارا سارے سنیا ہوا ہے، بے شک، یہ تو مینوں حوالہ جات کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، انوار جمال مصطفیٰ پئی ہے تھوڑے کو، انوار جمال مصطفیٰ امام حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والے صاحب دی، مولانا نقی علی خان صاحب دی نہیں بھائی، اچھا چلو جی میرے کو لے لیا جی، وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا جی، ساری انہوں نے والضحیٰ دی تفسیر تے لکھی ہے، سبحان، ٹھیک ہے، اس دے بڑے حوالہ جات انہوں نے کوٹ کی تے کمال کر دیتی ہے، اور پھر رئیس المتکلمین ایویں نہیں انہوں نے آکھیا گیا۔ عزیزہ نے گرامی قدر سرکار اب فرمایا والضحیٰ حبیب پیارے مینوں تیرے چہرہ انور دی قسم ہے، سبحان اللہ،
واللیل اذا سجا محبوب پیارے مینوں تیری زلف عنبرین دی قسم ہن چہرہ انور دے صرف ایک دو گلاں عرض کر کے اس تو بعد وائنڈ اپ کر داں گل نوں کیونکہ انہی دے وچ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. حضور دا چہرہ انور ایسا ہے کہ جیڑا حضور دے چہرے نوں ویکھ لیندا ہے تو وہ ایک کہن تے مجبور ہو جاندہ ہے. عبداللہ بن سلام دی زبانی کہ لیسا بے وجہ کذاب کسے جھوٹے دا چہرہ ہوئے. سبحان اللہ بے شک. وہ عبداللہ بن سلام یہودیاں دا سردار ہوئے کلمہ پڑھ کہ 100 سوال لے کے آوے حضور دا چہرہ انور ویکھے تے کہن تے مجبور ہو جاوے لیسا بے وجہ کذاب کہ چہرہ کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں. سبحان اللہ. وہ سمامہ بن اسال ہوئے حضور دے چہرہ انور تے نگاہ جاوے کہن تے مجبور ہو جاندہ لیسا بے وجہ کذاب کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہے. سبحان اللہ. او ایک قافلے دی عورت ہوئے وہ ایک کہن تے مجبور ہو جاندی ہے جس کو سرکار نے اونٹ خریدیا سی وہ کہن تے مجبور ہو جاندی ہے کہ میں ایسے چہرے والا کدے نہیں ویکھیا کیونکہ لیسا بے وجہ کذاب جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور اس تو اگلی گل سنیا جی حضرت حارث بن عامر سہمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے روایت فرماندے نے کہ میدان عرفات اندر یا میدان مینا دے اندر کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر سن تو فرماندے نے میں حضور دے قریب سا تو حضور دی زیارت واسطے جیڑا بھی شخص آندا سی جیڑی بھی عورت آندی سی حضور دی زیارت کر کے جو جاندی سی نا حضور دے چہرہ انور نو ویکھدے اثار ایک جملہ وہ لازمی بولدے سن. سبحان اللہ. ایک جملہ وہ لازمی بولدے سن جیڑا حالی تک نہیں بولے وہ بھی ضرور بولے گا. سبحان اللہ. کی جملہ فرماندے نے کہ ھذا وجہ مبارکن وہ اے جملہ لازمی بول دے سن کہ اے جڑا چہرے والا ہے نا اے انتہائی چہرہ برکت والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے وہ چہرہ ہے کہ جڑا برکت والا چہرہ ہے. ھذا وجہ مبارکن برکت والا چہرہ ہے. برکت والا ہوے بھی کیویں نہ جنہ جنہ انہاں تکیا وہ صحابی بن گئے. سبحان اللہ. صحابی بھی او بنے کہ جنہ دے بارے رب قرآن وچ انہاں دی شاناں بیان فرماتا. سبحان اللہ. صحابہ ہوتے تو میں پڑھدا قرآن وچ سبحان. کیونکہ میں اس طرف نہیں جانا پھر گل زیادہ لمبی نکل جائے گی. عظمت صحابہ اصحاب دے صرف ایک کو گل کر دینا کہ جنہ حضور دا چہرہ ویکھیا اللہ تعالیٰ انہاں دی عظمت دیاں گلاں قرآن وچ بیان فرما دے. قیامت تک ولی غوث قطب ابدال جتنے آ جان ایک صحابی جنہیں صرف حضور دا چہرہ ویکھیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اگلے لمحے دنیا تو پردہ فرما کے وصال فرما کے جتنیاں مرضی باتاں سارے غوث کلندر کر لین اس صحابی دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک. مقام صحابی بڑا وراء الورا ہے. اس تو اگلی گل بھی غور دے نال سنیا جے رب فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا. فرمایا صحابی دا مقام تے وراء الورا ہے جس گھوڑے تے بیٹھ کے جس سواری تے بیٹھ کے صحابی جہاد وال گیا جس جگہ تے صحابی دے قدم گھوڑے دے سواری دے قدم لگے فرمایا اوتھوں جڑے چنگیاڑے اڈے میں رب انہاں دی بھی قسم قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات مت ہے. اصحاب کی ہوئے گی. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر حضرت حارث بن عامر سامی فرماندے نے کہ جڑا حضور دا دیدار کردا ہے اے جملہ لازمی بول رہا ہے ھذا وجہ مبارکن کہ اے چہرہ بڑا برکت والا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور عزیزان گرامی قدر حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم صحابی نے موجم الکبیر دے اندر روایت موجود ہے جڑی پڑھن لگا اور اس سے دوتے ہی آخر دے وائنڈ اپ کر دیواں گا. نام ہے انہاں دا حضرت ابو قرصافہ. نام کی ہے حضرت ابو قرصافہ قاف قلم والا سواد بنا قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ. موجم الکبیر دے اندر حدیث نمبر ہے 2455. ہنے گوگل دے اوتے سرچ کرو نہ ملے تو پھر آکھیا جائے. سبحان میں ہنے پڑھ کے آ رہا میں نے پتا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا اسلام قبول کرنے دا واقعہ لکھیا تے بڑا ہی مزیدار ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو قرصافہ 9 عمر سے آدھی رسول سن. 9 عمری دے اندر انہاں بالکل حالی لڑکپن انہاں دا سیگا جوانی دے عالم شباب دے اندر جا رہے سن. 17-18 سال دی عمر ہوئے گی انہاں دی. انہاں دی عادت ہی ہوندی سی کہ انہاں بن سمر کے خوبصورت ہو گئے نا یعنی کہ نہانا نہا کے اچھے طرح بال وغیرہ کنگھی کر کے بن سمر کے نہ باہر نکلنا اور نکلنے تو پہلے نہ شیشے دے سامنے جانا آئینے دے سامنے جانا تو جا کے اپنے آپ کو ویکھ کے کہنا کہ اے قرصافہ تیرے ورگا بھی کوئی ماں نے جمنا ہے. کیا بات. مان سی نا انہوں نے اپنے حسن دے بڑے خوبصورت سن تے اپنے خوبصورتی دے تے مان بھی تے ہر کسی نوں نہیں نہ ہوندا. ایک دن
تے اے چراندے ہوندے سن اپنی خالہ دیاں بکریاں. اپنی خالہ سی انہاں دی، انہاں دیاں بکریاں چران واسطے باہر لے کے جاندے سن. ایک دن انجے بن سمر کے تے نکلے باہر تے بکریاں لے کے نا تے چراگاہ دی طرف جا رہے ہیں تے ادھروں حضور علیہ السلام آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے جویں نظر پئی فوراً پہلا خیال جڑا دل وچ آیا فرمان لگے ابو قرصافہ تو دے اپنے آپ دے مان کردہ سا تیرا دے حسن ہی کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ رب نے حسن تے دیتا ہے ایس نو جان دے نہیں کون ہے کیا بات. پتہ نہیں ہے کون ہے. کہنے لگے حسن تے رب نے ایس بندے نو دیتا ہے تیرے کو دے ہے ہی کچھ نہیں. اور فرماندے نے کہ اتھوں ہی دوڑے گھر نو بکریاں بھی اتھے چھڑیاں گھر آئے آ کے سب تو پہلے شیشہ توڑیا. شیشہ توڑیا کہ جس شیشے ویکھ کے میں اپنے آپ تے غرور کردا سا لگدا میرے شیشے دے اندر فالٹ ہے. حالانکہ یہ سوچ انہاں دی سی ہے. عزیزاں نے گرامی قدر پھر انہاں نے کی کرنا بکریاں لے جانیاں نا تے بکریاں نو چراگاہ وچ چھوڑنا. آپ انہاں نے پوچھنا کہ یار وہ سونے چہرے والا بندہ کدھر گیا کسی نے دیکھا ہے. لوگاں جو پتہ لگ گیا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے انہاں چھپ چھپا کے نا حضور علیہ السلام دے چہرے دی طرف نظرہ ٹکا کے دیکھتے رہنا. نظرہ حضور دے چہرے تے دیکھتے رہنا. پھر واپس آ جانا. ایک دن گھر آ کے نہ تے اپنی والدہ نو اور خالہ نو دونوں نو کہنے لگے امی جان تے میری خالہ جان تسی مینوں آکھدیاں سی تو بڑا خوبصورت ہے آؤ دونوں میں ایک خوبصورت نو ملا کے آؤ. سبحان اللہ. اپنی امی نو بھی تے اپنی خالہ نو ملا کے حضور دی بارگاہ جائے. حضور علیہ السلام محو گفتگو سن اے آ کے مجلس وچ بیٹھ گئیاں. حضور علیہ السلام نے جو کلام ختم فرمایا تینوں اٹھ کے گھر گئے تے جا کے نا حضرت ابو قرصافہ حالی کلمہ نہیں پڑھیا جا کے کہنے لگیاں کہ دسو اپنی والدہ نو اور اپنی خالہ نو کہنے لگے کہ دسو جہدے کول میں لے کے گیا سا کیویں دا انہاں نو پایا جی. ہن جڑے انہاں لفظ بولے نے نا میں ساری عربی پڑھاں گا ایک ایک جملے دے تے سبحان اللہ دی آواز آ. سبحان. فرمان لگے انہاں دی اگو والدہ اور خالہ دونوں نے مل کے جواب دیتا مار اینا مثل ھذا الرجل احسن منہ وجھا. سبحان اللہ. مار اینا قاری صاحب نے ترجمے سمجھ لگی تو جو ترجمے سمجھ لگے کہ تسی یقیناً بولو گے لیکن حضور دے عربی دے زبان سرکار نے فرمایا کہ تعلم العربیہ تھا فرمایا کہ عربی نو سکھو. کیوں؟ فرمایا کہ فإنہ لسان نبیکم و لسان الجنت. فرمایا کہ یہ جنتیوں دی بھی زبان عربی اور تواڈے نبی دی زبان ہے. سبحان اللہ. سن کے بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے. شعر و شاعری تو سارے بول لیں گے لیکن شعر و شاعری قرآن و سنت کے مطابق ہوئے جائز ہے گناہ نہیں حرام نہیں. حضرت سیدنا ابو قرصافہ فرماندے کہ مینوں میری خالہ دے ماں نے جواب دیتا مار اینا مثل ھذا الرجل احسن منہ وجھا. سبحان اللہ. ایڈے خوبصورت چہرے والا سی کدی ویکھیا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایڈے خوبصورت چہرے والا سی کدی ویکھیا ہی نہیں. اللہ اکبر. وانکا ثوبا ولا انکا ثوبا اور نہ ہی ایڈے صاف ستھرے لباس والا کدی دیکھے. سبحان اللہ. ولا الین کلاما اور فرمایا کہ نہ سی کدی ایہو جہا خوبصورت مٹھی بولی والا ویکھیا ہے. سبحان اللہ. تو فرمانیاں نے وارا اینا کأن النور یخرج من فیہ. اسی ویکھیا کہ جدوں او کلام فرماندے سن تے انہاں دے منہ چوں نور نکلدا سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. سبحان. اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. سبحان اللہ. فرمایا کہ تینوں پھر آئے حضور دے کول دوبارہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اے تے میں عرض کر دیواں کہ انہاں جڑا جملہ بولیا کہ بنا علینا کلاما وہ انج دا کلام فرماندے سن اتنی مٹھی بولی فرماندے سن کہ انہاں ورگی مٹھی بولی کسے دی نہیں. سبحان. جدو گلاں کردے سن تے انہاں دے منہ چوں نور پھٹدا سی. انہاں دا ہی کلام نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس دا سرکار فرمان موجود ہے نا کہ حضور جدو بولدے سن تے حضور دے سامنے والے ثنایا اولیاء یعنی اوپر والے جڑے دو دند نے انہاں دے وچوں نور دی لاٹ نکلدی سی. سامنے دیوار ہوندی سی دیوار تے پیندی سی دیوار روشن ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا عزیزاں نے گرامی قدر سرکار دو جہاں علیہ السلام دے فرامین مقدس حضور دے کلام دے اوپر
انہاں تے جو آکھیا رب تعالیٰ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. سبحان اللہ. حبیب پیارے حبیب پیارے حبیب پیارے میرا اس وقت تک حبیب بولدا ہی نہیں جس وقت تک میں رب دی وحی دا نزول نہ ہو. عزیزان گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام دے جتنے بھی کلام نے سارے وراء الورا، لیکن چونکہ اج جمعرات گزر گئی، جمعہ ہفتہ تے اتوار والی جیڑی شب آ رہی ہے اس دے متعلق جیڑا تواڈے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا فرمان ہے. اج کل بڑی تکلیف ہے لوگاں نو کہ جی یہ شب برات کتھے لکھی ہے، بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ جی یہ کتھے لکھی ہے، جی نبی نے نہیں منائی. او بھائی تسی حدیثاں پڑھو تو انہوں پتہ لگے کتھے لکھی ہے. میں پورا یہ موضوع جڑا ریکارڈ کرا چکے ہاں، قاری صاحب کو لنک لے لیا جے، قاری صاحب تو سنا دیں گے. قاری صاحب جے اگر انہاں دیتے پورا جڑا نا موضوع انہاں سنایا جے لازمی. ایک حدیث مبارکہ میں عرض کر دینا، کریم آقا علیہ السلام کا کلام بھی ویکھے جے کس قدر عظمت والا ہے، پھر رب دی عطا اس رات کے اندر کتنی ہے. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی نے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جدو 15ویں شعبان والی رات آوے نا، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ اس دی رات نو قیام کریا کرو، ساری رات اللہ اللہ کر کے گزاریا کرو، اللہ دی عبادت گزاریا کرو، وصوموا نہارہا تے اگلے دن دا روزہ رکھیا کرو. ایتھے لکھی ہے شب برات، ایتھے لکھی ہے شب برات. ٹھیک ہے، لفظ سنے جی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ لغروب الشمس، فرمایا کہ جی میں 14 شعبان دا سورج غروب ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان پہلے آسمان تے شان نزول فرما کے نا تے اعلان کرواندہ ہے. کی فرمایا کہ اعلان کرواندہ ہے فَيَقُولُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، ہے کوئی ساڑھے کو لوگ گناہ دی معافی دا طلبگار کسی انہوں گناہ تو معافی عطا کر دئیے. اعلان کیتا جا رہا ہے حل میں مسترزقین فارزقوہ، ہے کوئی ساڑھے کو رزق دی فراوانی دا طلبگار کسی ہوتے واسطے رزق دے دروازے کھول دئیے. حل میں مبتلین فہوافی، ہے کوئی کسی بھی مصیبت مبتلا کے ہو تو مصیبتاں تو نجات مل جائے، بیمار ہے تو کوئی بیماریاں تو نجات مل جائے. علامہ اقبال آکھیا سی کہ اس رات رب دی رحمت انج پکار رہی ہوندی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کیا بات ہے. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. رب دے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب دے حبیب دا کلام دے، اور رب فرماندا ہے میرا حبیب اس وقت تک نہیں بولتا جس وقت تک ساڑی وحی دا نزول نہیں ہو جاتا. تو یار رب اعلان کروا رہے، حبیب اعلان کر دے، انہوں دس دے کہ اس رات میری عبادت کرو، میں گناہ دی بخشش عطا فرما دے گا، رزق دے اندر بھی برکتاں دا نزول فرما دے گا، بیماریاں تو نجات مل جاوے. اور فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے صحیح حدیث پیش کر رہا، میں ایٹ اے ٹائم ایتھے بیٹھ کے تقریباً 8 حوالہ جات ہونے دس سکتا سبحان اللہ. اور اپنے بیگانے دے سارے دے دساں گا. کیا بات. لیکن چونکہ اس نو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اس واسطے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 8 صحابہ کرام تو روایت مروی ہے. سبحان اللہ. کنے صحابہ تو 8. حضرت ابو بکر صدیق 1، عائشہ صدیقہ 2، حضرت سیدنا عوف بن مالک 3، حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف 4، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 صحابہ دا نام لے دیتے ہیں. 8 صحابہ تو مروی روایت نہ ہوئے، میں ذمہ دار ہوں. حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان 15ویں شعبان والی رات جڑا نا آسمان دنیا دے اوپر جلوہ گر ہو کے اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنی رحمتاں دا نزول فرما کے اعلان کروا دیندہ ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات ساری مخلوق نو بخشش دیندہ سوائے مشرک دے اور کینہ پرور دے. استغفر اللہ. صحیح حدیث ہے، اور ساڑھے ہم آکھے صحیح ہے، انہاں میں آکھے صحیح ہے. سبحان اللہ. اور کنیا کے دلیل آئے دیتے چاہیے دیا جائے. تو یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں، کوشش کریا جائے کہ حضور علیہ السلام دی عظمت دے پیش نظر جو کہ ساڑھے نبی نے فرمایا ہے تو یقیناً اس رات اندر ساڑھے واسطے بخشش دا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس طرح یہ جتنیاں راتاں ہوں، شب برات ہوئے، شب قدر ہوئے، دیگر جتنیاں بھی راتاں ہو جیاں آن اللہ تعالیٰ انہاں راتاں دے اندر سانو اپنی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.